أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. पिछले गुज़श्ता दर्स में हमने सूरतुल हुजुरात ख़त्म की थी और इस दर्स में हम इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह सूरतुल अहज़ाब शुरू कर रहे हैं जो कि 21वें पारे में है। सूरत सजदा के बाद है। सूरा अहज़ाब जो है इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत मुख्तलिफ़ अहकामात और मसाइल का तज़किरा किया है और इसका बड़ा तारीख़ी एक पस मंज़र है, एक सबब है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस अंदाज़ से ये सूरत नाज़िल फरमाई। इस सूरत के अंदर 3 मज़ामीन है जिनका तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है, या 4 कह लीजिए, 4 अहम मज़ामीन है जिनका अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है। सबसे पहला मज़मून जो है वो तो सूरत के नाम से पता चलता है, ग़ज़वतुल अहज़ाब, ग़ज़वा अहज़ाब है जिसका अल्लाह ताला ने इसमें इस सूरत के अंदर बड़ी तफसील के साथ जिसका तज़किरा किया है। उसके क्या वाक़यात थे, क्या असबाब थे और क्या मामलात दरपेश थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामलात देखे मदीना में हिजरत करने के बाद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब मदीना में हिजरत के बाद आगे क्या मामलात और थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीज़ों को देखना था। एक तरह से
زندگی کے اندر ایک استحکام تو پیدا ہو گیا تھا، اور ایک پرامن زندگی مدینہ کے اندر اعلانیہ دین پر عمل کرتے ہوئے وہ لوگ گزار رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے خطرات بھی پیدا ہو چکے تھے، جیسا کہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام تھے ان کے دشمن اس وقت مشرکین مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے۔ باہر نکل کر لوگوں کا اتنا زیادہ دھیان نہیں تھا، جو باہر کے مشرکین تھے مسلمانوں پر اتنا ان کا دھیان نہیں تھا۔ خاص جو دشمنی تھی وہ کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھا، جن جو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے خلاف کھڑے تھے، اور ان کو جو ہے عذاب میں مبتلا کرنا، ان کو ستانا، پریشان کرنا۔ مدینہ میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انصار اور مہاجرین دونوں شہری ہونے کی حیثیت سے ایک پرامن زندگی گزار رہے تھے، مدینہ کے شہری ہونے کی حیثیت سے ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے، اس طرح کی پرسکون زندگی کہ اب انہوں نے رزق کی تلاش کرنا شروع کر دی تھی، اور رزق کی تلاش بندہ امن کے بعد کرتا ہے، امن سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، امن کے بعد رزق کی تلاش انسان کرتا ہے، زندگی پرامن ہو، پرسکون ہو، اس کے بعد انسان رزق ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ تو وہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو مدینہ میں ہجرت کرنے کے ساتھ ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو پرامن جگہ ہے ہمارے لیے، اور یہاں پر کنٹرول ہمارا ہے، مسلمانوں کا کنٹرول ہے یہاں پر۔ اسی لیے فوراً صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی رزق کا معاملہ فوراً ساتھ ہی شروع کر دیا۔ تجار تھے مکہ کے لوگ تو تجارت کا معاملہ شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے، جن صحابی کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے صرف یہ پوچھا کہ اچھا بھائی مجھے، انہوں نے سارا کچھ جیسے انصار قربانی دے رہے تھے اپنے گھروں کی کہ جی میرے گھر کا حصہ، آدھا حصہ تمہارا ہے، اور یہ میرا مال ہے اس میں سے آدھا تمہارا ہے، اور کچھ جو انصار تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میری 2 یا 3 بیویاں ہیں، جو پسند آتی ہے میں طلاق دیتا ہوں، نکاح کر لو اس سے۔ تو یہاں تک جو ہے انصار ایک دوسرے کے لیے قربانی دے رہے تھے، لیکن صحابہ کرام مکہ کے جو تھے وہ ایک طرح سے ان کے اندر خودی والا معاملہ تھا کہ جی ہم نے اپنے بل بوتے پہ کھڑا ہونا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام ٹھیک ہے ضرورت تھی ان کو مدد کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بولتے ہیں کہ مجھے مدینے کا راستہ، مجھے مدینے کے بازار کا راستہ دکھا دے اور میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ مدینے کے بازار کا راستہ دکھایا، خالی ہاتھ گئے تھے، واپس آتے ہوئے ہاتھ میں روٹی تھی اور ایک ہاتھ میں جو ہے تیل تھا، سمن تھا، یعنی گھی تھا، اور وہ اس طرح گھی کو پوری خوراک سمجھا جاتا تھا اس وقت، تو گھی اور ساتھ میں کچھ جو کی روٹی تھی اور وہ کھاتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہاں پر شہری ہونے کی حیثیت سے امن تھا، لیکن آس پاس خطرات بڑھ چکے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مشرکین مکہ صرف نہیں تھے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن وہ مشرکین بھی بن چکے تھے جن کو کوئی اتنا خاص دھیان نہیں تھا اس چیز کی طرف۔ وہ یہی کہتے تھے کہ اچھا قریش عرب کا سب سے طاقتور قبیلہ ہے اور عرب کا سب سے بڑا قبیلہ ہے، مکہ جو ہے وہ عرب کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو یہ لوگ اب خود ہی نپٹ لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سوچ رکھتے تھے کہ اہل مکہ کر لیں گے جو کرنا ہے، وہ جو بھی ہیں ان کے ساتھ طائف والے بھی ہیں، اور عرب کا دوسرا سب سے بڑا قبیلہ، سب سے پہلا بڑا قبیلہ تو قریش کا تھا، دوسرا سب سے بڑا قبیلہ جو تھا وہ ثقیف کا تھا، بنو ثقیف جو تھے وہ سب سے بڑا قبیلہ تھا قریش کے بعد، تو وہ لوگ پاس ہی ہیں، تو کوئی ضرورت ہوگی تو ان سے عرب جو ہے وہ مدد دے لیں گے۔ باقی جو مشرکین تھے کوئی اتنا ان کے ذہن میں اتنی بڑی کوئی پریشانی نہیں تھی کہ اچھا یہ کون لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، کیا ہے، اور یہ کیا نیا دین ہے، نیا معاملہ ہے جو ہمارے خداؤں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں لوگ، اور یہ محمد جو ہے ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے بھی خطرہ تھا۔ پھر مدینہ آنے کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہود بھی بنے. یہودیوں کو تو خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، اور وہ اس وجہ سے کہ جس کا ایک سب سے جو ہے وہ مین سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگلا نبی آنے والا ہے اور ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے. اور جو مشرکین تھے عرب کے اور مدینہ کے، عام طور پہ مشرکین جو تھے، ان کو وہ دھمکی دیا کرتے تھے یہودی، مدینہ کے یہودی، کہ نبی آنے والا ہے اور ہماری کتاب کے اندر تورات میں جو علامتیں ہیں وہ علامتیں واضح ہو رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں. اب وہ علامات، اب وہ نبی آنے والا ہے، قریب ہے کہ وہ نبی آئے گا اور اس نبی پر ہم ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد عاد اور سمود کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، ہم تم لوگوں کو اس طرح تباہ کریں گے. یہ دھمکی دیا کرتے تھے یہودی اوس اور خزرج کو، یا مدینہ کے عام طور پہ مشرکین کو یہ دھمکی یہودی دیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ بات یہود کے ذہن میں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے تھے، ان کی لڑی سے آتے ہوئے چلے آ رہے تھے، تو یہ بات یہودی جو تھے ان کو فخر تھا اس چیز کا کہ ہماری جو خاندانی سلسلہ ہے، انبیاء تو سارے اسی میں آ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کون سے نبی کی نسل سے بھیجا؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھیجا. یہ ایک بہت بڑا سبب تھا یہودیوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا. یہاں پر ان کا جو عزت نفس ہے، یہ بات ایکچولی انہوں نے خود ہی بنائی ہوئی تھی کہ ہمارے عزت نفس کو ٹھیس پہنچی ہے، ہماری انا کو ٹھیس پہنچی ہے. اب انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں بھائی، اب ہم ایمان نہیں لاتے، یہ تو بنی اسماعیل سے آ گیا ہے. ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ تو بنی اسحاق سے آئے گا، آنے والا نبی جو ہوگا آخری نبی ہوگا اور سب سے افضل نبی ہوگا. پیچھے گزری ہوئی کتب میں اس نبی کا ذکر ہے، تو یہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا یہ نبی؟ قریش کے جو لوگ تھے، مکہ میں جو لوگ تھے، بنی اسماعیل کے لوگ تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، ان کے زمانے سے، ان کے وقت سے لوگوں نے وہاں پر رہائش اختیار کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس خاندان سے تھے جس خاندان کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ اوس اور خزرج کو جو یہودی دھمکی دیا کرتے تھے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے اور تم لوگوں کو قتل کر دیں گے اور ختم کر دیں گے تم لوگوں کو، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر. تم لوگ دیکھیں، بت پرستی کا ان کے ذہن میں بھی یہ بات واضح تھی کہ بت پرستی کوئی دین نہیں ہے، یہ غلط دین ہے بت پرستی. یہ بات بڑی واضح تھی ان کے ذہن کے اندر. اسی لیے تو کہا کرتے تھے کہ تم لوگ کو ہم ختم کریں گے، نبوت تم لوگ تو کوئی نبی نہیں ہے، اصل چیز نبوت ہوتی ہے. تو یہ قتل و غارت والا معاملہ ہم تم لوگوں کے ساتھ کریں گے. اوس اور خزرج نے یہ کیا کہ جب اوس اور خزرج کو پتا چلا کہ اچھا یہ یہودی ہم سے یہ بات کیا کرتے تھے اور مکہ کے اندر کوئی ایسا بندہ آیا ہوا ہے، کوئی ایسی بات ہے، یعنی مکہ کے جو مدینہ کے مشرکین تھے ان کے پاس زیادہ علم تھا اس نبوت کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے، جو ان کے نسبت جو مکہ کے مشرکین تھے ان کی نسبت زیادہ علم تھا مدینہ کے مشرکین کو. اس لیے وہ لوگ پہلے ہی چلے گئے، اس سے پہلے کہ یہودی جاتے وہ لوگ پہلے چلے گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور وہ پھر جو ایک واقعہ ہے جس کو بیعت العقبہ کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں موجودگی کے ساتھ مدینہ کے اندر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا. چند لوگ آئے، 12 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اوس اور خزرج دونوں خاندانوں میں سے 12 لوگ تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ استاد کے طور پہ بھیجا اور مدینہ میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. تو وہاں پر جو مدینہ کے اندر مشرکین کا ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ شرک کا خاتمہ ہو گیا. مشرکین جو تھے چونکہ وہ ٹسل تھی یہودیوں کے ساتھ، تو کافی سارے لوگ اس ٹسل میں بھی ایمان لائے کہ جی اچھا یہ یہودی کہتے تھے، اس کا مطلب یہ نبی ٹھیک ہوگا، تو ہم اب ایمان لائیں گے. اور پھر مشرکین جو اوس اور خزرج تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، یہودیوں کو پھر یہ تکلیف تھی کہ یہ ہم سے پہلے کیوں ایمان لے آئے ہیں جا کے. یہود اللہ معاف کرے بڑی متکبر قوم ہے، بہت متکبر قوم ہے. تو یہ تکلیف یہودیوں کو بہت تھی کہ اچھا جی ایک تو بنی اسماعیل سے آ گیا ہے،
دوسرا جو ہم دھمکی دیتے تھے اس میں وہ الٹی ہمارے اوپر پڑ گئی ہے. ہم کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے اور تمہیں قتل کریں گے, الٹا یہ لوگ ایمان اس میں لے آئے, اس نبی پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہمارے خلاف ہیں. تو یہودیوں کا خطرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھا مدینہ میں. تیسری چیز تھی, جو تیسرے لوگ تھے جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خطرہ تھا مدینہ کے اندر, وہ منافق لوگ تھے. تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو تھے وہ خطرے میں گھرے ہوئے تھے, لیکن شہری ہونے کے لحاظ سے مدینہ کے اندر پرامن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. اپنی زندگی آرام سے رزق ڈھونڈ کر اور روزی روٹی کے ساتھ آرام سے زندگی گزار رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب اپنے معاملات تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب معاہدات شروع کر دیے تھے, معاہدے کرنا شروع کر دیے تھے. معاہدے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کرنا شروع کیے کہ معاہدوں کی عرب کے اندر بڑی اہمیت تھی, زبان دینے کی بہت اہمیت تھی. کوئی جتنا بھی برا فاسق و فاجر آدمی ہوگا وہ اپنی زبان کے خلاف نہیں جاتا تھا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے, طائف سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو طالب اس وقت فوت ہو چکے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار مکہ تھے بڑا ظلم ڈھانا شروع کیا ہوا تھا انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے طائف چلے گئے کہ میں طائف کے لوگوں کو دیکھوں, وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. وہ ان لوگوں نے معروف ہے, ان لوگوں نے وہ لوگ ایمان نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جو انہوں نے سلوک کیا وہ معروف ہے, سب کو پتہ ہے. واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر مطعم بن عدی جو تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لی. اس سے کہا کہ کیا تم مجھے امان دیتے ہو؟ مطعم بن عدی, مطعم بن عدی مشرک تھا, مسلمان نہیں تھا. مطعم بن عدی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی. یہ اس طرح کے لوگوں میں تھا جو یہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے, تم لوگوں کا اپنا دین ہے, کیا تکلیف ہوتی ہے, یعنی مشرکین کو کیا تکلیف ہوتی ہے, اس کا ٹھیک ہے اپنا دین ہے, تم لوگوں کو کس بات کا جو ہے وہ کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے جو اس کو ان پر ظلم و ستم کرتے ہو. ٹھیک ہے, جس کو سمجھ آتا ہے وہ ایمان لے آئے, جس کو نہیں سمجھ آتا وہ نہ ایمان لائے. یہ مطعم بن عدی اس طرح کے لوگوں میں تھے. مطعم بن عدی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ نکل کر انہوں نے یہ وعدہ کیا, یہ یعنی اس کا اعلان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوں گے اور وہ میری امان میں ہے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کیا تو اس کو مجھ سے لڑنا پڑے گا, مجھ سے اور میرے سارے بیٹوں سے لڑنا پڑے گا اس کو. اور وہ یہ بات کعبہ کے پاس جا کے اس نے کی, اعلان کر کے, اور تمام اپنے بیٹوں کو کہا کہ اپنے ساتھ تلواریں لے جاؤ, میں بھی اپنی تلوار لا رہا ہوں, جاؤ کعبہ کے پاس جا کے جمع ہو جاؤ, تلواریں ساتھ لے جاؤ, میں بھی لا رہا ہوں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ معاملہ بالکل مذاق نہیں ہے, سیریس معاملہ ہے. میں زبان دے رہا ہوں, میں دین اور میرا اور اس کا دین مختلف ہے, لیکن میں جب زبان دے رہا ہوں میں اپنی زبان پہ پکا رہوں گا. میں یہ نہیں دوں گا اچھا ٹھیک ہے وہ تو مسلمان تھا, کسی نے کچھ اس کو نقصان دیا وہ میرے دین والا ہی ہے. نہیں, یہ بات تھی کہ یہ حد تک تھی, بے عزتی تھی, پورے عرب میں معروف ہو جاتا تھا کہ اچھا فلانا آدمی ہے اس نے زبان کی خلاف ورزی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کرنا شروع کر دیے تھے. آس پاس کے جو لوگ تھے ان لوگوں سے, یہود سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کو جو نقصان پہنچائے گا, اگر تم لوگوں کے خلاف کوئی آئے گا ہم لوگ مدد کریں گے, ہمارے خلاف کوئی آئے گا مدینے کے باہر سے بات تھی, مدینے کے باہر سے ہمارے خلاف کوئی آئے گا تو ہم تم لوگوں کی مدد کریں گے. یہ کیا تھا؟ یہ قانون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھا سامنے مدینہ والوں کے یا یہود کے سامنے, کہ اس طرح ہم ایک آپس میں معاہدہ کریں گے اور مدینے کا امن برقرار رکھیں گے. ہم لوگ آپ لوگوں کے دین جو ہے اس کے موافق نہیں چلیں گے, اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ دین آپ لوگوں کا ٹھیک ہے, دین ابھی بھی ہم یہ کہیں گے کہ دین غلط ہے. ہم آپس میں بس معاہدہ کر رہے ہیں, ایک امن کا معاہدہ کر رہے ہیں جو اصل ہے ایک معاشرے کی. اور حکومت پھر کس کی ہوئی؟ حکومت چونکہ مسلمان زیادہ ہو گئے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے, مدینہ کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کم سے کم ایک مسلمان نہ ہو. تو مسلمانوں کی عدد زیادہ ہونا شروع ہو گئی تھی, پورے خاندان. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تھے, یہاں پر اب دیکھ کر جو خاندان کے افراد جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا وہ بھی قبول کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہاں پر مسلمانوں کی قوت تھی.
مسلمان حکومت میں آ گئے، فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے تمام امور دیکھیں، سیاسی امور اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اب آپ دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاہدے کرنا شروع کر دیے۔ تو ان معاہدوں میں یہ پھر جو غزوۃ احزاب ہے نا، اس کا تعلق پھر ان معاہدوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس صورت کے اندر پہلی چیز غزوہ احزاب 5 ہجری میں شوال جو مہینہ ہے، شوال کے مہینے میں یہ غزوہ پیش آیا۔ دوسرا جو بڑی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا ہے، وہ ہے غزوہ بنی قریظہ۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد، غزوہ احزاب شوال میں ہوا تھا، اور ذی القعدہ میں شوال کے بعد جو مہینہ ہے ذی القعدہ میں غزوہ بنی قریظہ واقع ہوا۔ اسی سال 5ویں ہجری کو ذی القعدہ میں غزوہ بنی قریظہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اور تیسری چیز جس کا تذکرہ یہاں پر اس صورت کے اندر، یا تیسرا موضوع خاص طور پہ جس کا تذکرہ اس کے اندر، اور جس کے مسائل و احکام اللہ تعالیٰ کچھ واضح کرنا چاہتے تھے، اور اس سے جڑے ہوئے اور بہت ساری کچھ آپ کہہ لیجئے کہ عرب کے معاشرے کے اندر کچھ غلط کام تھے، کچھ برائیاں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور وہ تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ زید بن حارثہ 2 صحابی ہیں جن کے درمیان آپ جو ہے وہ ذہن میں واضح رہے، یہ 2 مختلف صحابی ہیں، ان کے درمیان فرق رکھے۔ ایک ہیں زید بن حارثہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہدیہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان لے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ دوسرے صحابی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی اہمیت اور ان قدر و قیمت میں بالکل کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں لیکن مختلف ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ معروف ہیں کاتب وحی ہونے کی وجہ سے، کاتب وحی تھے، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تعلم الفرائض، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرائض جا کے سیکھو، علم وراثت جو ہے وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو، اگر کسی نے سیکھنا ہے تو ان کے پاس جائیں۔ تو زید بن ثابت مختلف ہیں، زید بن حارثہ جو ہے وہ مختلف ہیں، جن کا تذکرہ سورہ احزاب کے اندر ہے۔ تو تیسرا جو موضوع ہے جس پر آپ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کی، اور اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کے اندر، وہ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہوئی۔ تو ان کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے، زید بن ثابت، اس کے اندر کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں، انشاءاللہ جب وہ آیات آئیں گی انشاءاللہ اس کا تذکرہ باذن اللہ کریں گے۔ چوتھی چیز جو ہے، جو بڑی اہم چیز ہے یہاں پر، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر کیا، وہ چوتھی چیز ہے غلامی کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات اور کچھ مسائل ان کا تذکرہ کیا غلامی کے متعلق، جو یہ اہم اس وجہ سے تھا چونکہ آپ بلا شبہ بغیر کسی شک کے آپ یہ بات آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً عرب کا آدھا معاشرہ غلاموں پر مبنی تھا، یعنی عرب کا آدھا معاشرہ یا عرب کے آدھے لوگ جو تھے وہ غلام تھے، اور آدھے جو تھے وہ عرب کے اصل تھے۔ تو اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اور اس میں پھر نبی اسلام کے اندر بہت اسلام نے جو ہے وہ اس چیز کو پسند کیا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، اس لیے بہت سارے کچھ جو غلطیاں ہیں اور جو خطا ہے اور کچھ گناہ ہیں، ان کے کفارے میں شریعت کے اندر غلام کو آزاد کرنا رکھا گیا۔ تو اس مسئلے کو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا تھا فوراً ہی، اس کو بالکل بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس مسئلے کو ختم کیا گیا، یعنی غلامی کو ختم کیا گیا، وہ باقی رہی، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت کے اندر بڑے سخت قوانین بتا دیے،
یعنی اتنے سخت قوانین بتا دیے کہ اگر کوئی بندہ غلام رکھنے کا سوچے تو وہ یہ سوچے گا کہ اچھا میرے لیے فائدہ اس میں ہے کہ میں اس کو آزاد کر دوں، اس کے بجائے کہ میں اس بندے کو اپنا غلام رکھوں، فائدہ اس کے اندر ہے کہ میں آزاد کر دوں. اور وہی افضل چیز ہے، وہی مقصود ہے اسلام کا، شریعت کا مقصود اصل وہی ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، اور یہ کسی اور شریعت میں اس سے پہلے نہیں ہوا. یعنی کسی اور معاشرے کے اندر بھی اگر دیکھ لیں، کوئی ایسا معاشرہ جو کوئی شریعت جو ہے وہ اس کو فالو نہیں کرتا، کسی شریعت کی اتباع نہیں کرتا، اس معاشرے کے اندر بھی بالکل ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے جو احکام اور جو مسائل بیان کیے غلاموں کے متعلق، اور تمام چیزیں اس کو قرآن کی مختلف پھر صورتوں کے اندر، لیکن یہاں پر خاص طور پہ غلامی کے متعلق اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ مسائل کچھ ڈسکس کیے. اور پانچواں موضوع جو ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیا، وہ موضوع ہے پردے کا موضوع. پردے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر، سورہ احزاب نازل ہوئی تو پردہ اللہ تعالیٰ نے واجب کیا. یہ 5 بہت اہم موضوع ہیں جن کا تذکرہ تقریباً آپ یہ کہہ لیجئے کہ خلاصہ اگر بیان کرنا ہو تو یہ 5 موضوع ہیں کہ سورۃ الاحزاب کا خلاصہ ہے، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر کیا. اور جو نکاح ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ بھی ذی القعدہ کے اندر ہوا. غزوہ بنی قریظہ کے بعد ذی القعدہ اسی سال 5 ہجری کے اندر 3 چیزیں آ رہی ہیں. غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا، یہ شوال کے ماہ میں ہوا. اس کے بعد غزوہ بنی قریظہ یہ ذی القعدہ میں ہوا. اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ، ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی اسی سال 5 ہجری میں ذی القعدہ میں ہوا، شوال کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد. تو ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیا ہے. اب جو سورۃ الاحزاب کی جو شروع کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، ڈریں اللہ تعالیٰ سے، ولا تطع الکافرین، اور نہ پیروی کریں، نہ پیچھے چلیں، اتباع کریں کن کی؟ الکافرین، کفار کی، والمنافقین، اور منافق لوگوں کی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علیما حکیما، کانا تھا، علیما جاننے والا، حکیما حکیمہ حکمت والا. یہاں پر جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ایکچولی جو غزوہ احد تھا، یہ اشارہ غزوہ احد کی طرف ہے جو کافی یعنی 3 ہجری میں ہوا. 3 ہجری میں پیش آیا غزوہ احد، اور غزوہ احزاب 5 ہجری میں پیش آیا. 3 ہجری کا جو واقعہ تھا، غزوہ احد معروف ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو شروع میں کامیابی ہوئی اور اس کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی. اور وہ شکست جو تھی، جو تیر انداز تھے جبل رماح پر جو تیر انداز تھے، ان کی ایک غلطی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک حکم تھا، اس کی انہوں نے آپ کہہ لیجئے خلاف ورزی کی، اس حکم کے خلاف چلے، تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ ان کو ناکامی ہوئی. وہ ناکامی خیر اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی مشرکین کو غزوہ بدر میں ہو چکی تھی، لیکن مشرکین اس چیز پہ خوش تھے. یہ بات ابو سفیان جو تھے اس وقت خیر نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے. ابو سفیان نے یہ بات کہی رضی اللہ عنہ، یہ بات کہی کہ الحرب سجال، جو جنگ ہے یہ ایک دن ایک بندے کی ہوتی ہے اور ایک دن ایک فریق کی ہوتی ہے. تو یہ غزوہ بدر تم لوگوں کا تھا، غزوہ احزاب ہمارا ہے. لیکن وہ جو شکست تھی وہ مسلمانوں کی اس طرح کی نہیں تھی، اس میں بہت ساری تعلیمات تھیں، بہت سارے دروس تھے مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو نبی کی نافرمانی کرو گے تو اس طرح کی ناکامی جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس چیز کا بڑا فائدہ ہوا صحابہ کرام کو. وہ چیز صحابہ کرام کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ آنے والے جو مواقع ہیں، آنے والے جو غزوات ہوں گے اور آنے والے جو ایام ہوں گے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ بات تھی کہ جو منافق اور کافر لوگ تھے ان کے اندر کوئی اس طرح کی جو تھوڑی سی آپ کہہ لیجئے کہ یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ اچھا ہم نہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ مسلمان چلے۔ غزوہ بدر کے بعد بڑا ڈر بیٹھ گیا تھا مسلمانوں کا، تو یہ اس شکست کے بعد جو غزوہ احد کے اندر کچھ ہلکی سی شکست جو ہوئی مسلمانوں کو، اس کے بعد یہ بات کوئی کہنا شروع کر دی کہ جی اچھا ہم ان کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں اور اس طرح کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ یہ حکم کے دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع نہ کریں، ان کی باتوں پر آپ کو کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ منافقین اور کفار جو باتیں کر رہے ہیں ان پر آپ کو کان دھرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ عرب کے جو ساتھ میں یہود بھی ساتھ ہی مل گئے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے اور ان کو پتا تھا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا، ایک عرب غیر مسلم عرب وہ بھی اس کو برا کہے گا کہ نہیں ٹھیک ہے اس کا دین مختلف تھا لیکن معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کی، وعدے کی خلاف ورزی کیوں کی، ایک جو سیاسی معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کیوں کی۔ یہ ایک طرح سے پورے عرب معاشرے کے اندر وہ شخص یا وہ قبیلہ جو تھا ایک بے عزت قبیلہ سمجھا جانا شروع ہو جاتا تھا کہ یہ قبیلہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم اپنے معاملات نہیں کریں گے، ہم تجارتی معاملات نہیں کریں گے، اٹھنا بیٹھنا بند ہو جاتا، ان کے ساتھ شادی اور رشتے کے سب کچھ بند کر دیتے کہ بھائی یہ جو ہے یہ قبیلہ، یہ چیز ایک تھی جس کو اسلام نے پسند کیا اور اسلام نے اس کو ابھارا اور آگے اسلام لے کر آیا کہ اچھا عرب کی اگر یہ عادت جو ہے وہ اس کو لے لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے اس کو آگے بڑھایا مسلمانوں کے اندر کہ جی اچھا وعدے کا جو ہے وہ پاس رکھنا ہے، وعدہ مکمل کرنا ہے۔ تو اندر سے جو یہودی تھے وہ بات چیت چل رہی ہوتی تھی کہ جی اچھا اس طرح کس طرح اور کیا کریں گے غزوہ احد کے اندر، اچھا ان لوگوں کو تو شکست ہو گئی، ہم لوگوں نے تو کہا تھا کہ جی باہر نہ نکلیں، ہم لوگ تو کہتے تھے کہ نہیں ادھر ہی نہیں، اور وہ اس طرح کی باتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، اس کی حکمت کو اگر آپ نہیں جانتے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے یہ غلط کام ہو رہا ہے یا یہ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ناانصافی کبھی نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور دانائی کے ساتھ ہی ایک معاملہ کیا ہے جس میں بہت کچھ صحابہ کرام کو سیکھنے میں ملا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ اور پیروی کریں ما یوحا الیکا، ما جو کچھ یوحا وحی کی گئی الیکا تیری طرف یعنی آپ کی طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو بھی آپ کو وحی کی گئی، آپ کا جو گول ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کس چیز پر اپنا دل جمانا ہے، کس بات کو سننا ہے، کن الفاظ کو سننا ہے، وہ کفار و منافقین کے نہیں ہے، ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ آپ نے جس چیز پر رہنا ہے اور جس چیز کی تعلیم صحابہ کو دینی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو معاشرہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ معاشرہ برقرار رہے گا، مدینے کا جو معاشرہ ہے اور وہ آپس میں مسلمانوں کے انصار اور مہاجرین کی جو محبت ہے وہ برقرار رہے گی، وہ آس پاس کی باتیں سننے سے نہیں بلکہ جو وحی کی گئی ہے اس کو سنیں اور اس پر پیروی کریں، اس کی اتباع کریں، اس پر چلیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا بما تعملون خبیرا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے، ماضی میں بھی اور اب بھی اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہوا جو گزرا اس کی خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اور جو ابھی ہو رہا ہے اس کی بھی خبر ہے، جو آنے والا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ اب یہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ تمہید تھی کچھ اور معاملات کی طرف آگے جاتے ہوئے جن کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی کہ جی آگے کچھ مسائل آ رہے ہیں، کچھ کٹھن مسائل ہیں، کچھ مشکل مسائل ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ منافقین اور کفار کی باتوں پر کان نہیں دھرنا، وہ جو کہیں گے اس بات کو سننا نہیں، ان سے ڈرنا نہیں کہ معاشرے کے اندر تو یہ بات پیدا ہو جائے گی، یہ چیز پیدا ہو جائے گی جو اچھا یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو یہ تو خود یہ کہتا ہے اور اس طرح ہو رہا ہے۔ تو یہ کچھ معاملات تھے
جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کرے علی اللہ تعالیٰ کی ذات پر. وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے، اور وکفا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، وکیلا یعنی کارساز، اللہ تعالیٰ ہی سب کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کی وکالت کریں گے. وکالت کرنے والا اللہ ہی کافی ہے. کس پر ہم نے اپنا یقین اور ایمان کس پر رکھنا ہے؟ دیکھیں آگے آنے والی جو باتیں تھیں ان تک پہنچنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے دل جوئی کر رہے تھے. ابھی ایک اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دل کو تقویت دے رہے تھے. اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کا معاملہ یہ رکھا تھا تو اب ہمارا معاملہ کیسا ہوگا؟ ہمیں بھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کسی چیز پر کوئی بھی عمل ہے، کوئی چیز ہے، اس کو چھوڑنا ہے یا کوئی نیکی کا عمل کرنا ہے، اپنے ایمان کو پہلے تازہ کریں. اپنے ایمان کو تازہ کیے بنا کوئی عمل چھوڑنا یا کسی عمل کو اختیار کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو آگے آنے والے جو احکامات تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر رہے تھے کہ اے نبی یہ باتیں اور یہ چیزیں آنے والی ہیں، اب آپ تیار ہو جائیں. توکل آپ اللہ تعالیٰ پر کریں. ظاہری جو معاملات ہیں ان پر بہت زیادہ آپ نے نہیں جانا، ان سے گھبرانا نہیں ہے. اور اس چیز میں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے میں جو منافقین کا معاملہ تھا مدینہ کے اندر وہ بھی پھر واضح ہو جانا تھا کہ جو مسلمان تھے، انہوں نے جو پکے مسلمان تھے، پختہ دل سے مسلمان تھے، انہوں نے تو جو احکامات آنے والے تھے ان پر منوان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو احکامات تھے ان پر انہوں نے عمل کرنا تھا. اور جو منافق تھے دل کے اندر، جن کے دل کے اندر جو تھا وہ نفاق تھا، کالک تھی، وہ وہاں سے وہ لوگ واضح ہونا شروع ہوں گے. اور وہی ہوا، جب وہ احکامات آئے وہ لوگ اپنے آپ واضح ہونا شروع ہو گئے کہ یہ لوگ پختہ ایمان والے کون ہیں اور جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے. یہودی تو واضح تھے، وہ تو کہتے تھے ہم لوگ یہودی ہیں. مسئلہ منافقین کا تھا اور یہ دشمن بہت خطرناک تھا جس کا سامنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مدینہ جا کر تھا. بہت خطرناک یہ دشمن تھا. بس اللہ تعالیٰ کا ایک فضل و کرم ہوا کہ اس طرح کے احکامات اللہ تعالیٰ نے جب جاری کیے اور اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات دیے تو اپنے آپ ایک طرح سے چھانٹی ہو گئی. پتہ چل گیا کہ صحیح اور پختہ مسلمان کون ہے اور ایسے مسلمان اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں، جن کے الفاظ ہیں اسلام کے لیکن دل اسلام کے نہیں ہے، جن کے اعمال کہہ لیجئے اسلام کے ہیں لیکن دل اسلام کے نہیں ہے، وہ لوگ کون ہیں. یہ بہت خطرناک دشمن تھا جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا تھا مدینہ کے اندر. اس لیے بہت خطرات تھے اور اسی وجہ سے ان خطرات کو ٹالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس لوگوں سے معاہدے بھی کیے کہ ہم آس پاس اپنے رہنے کے لحاظ سے ہم مستحکم ہوں. اس کے بعد پھر باہر کے جو معاملات ہیں اور اسی کے بعد انہی معاہدات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے باہر کے معاملات کرنا شروع کیے. باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے جو اپنے دستے بھیجنا شروع کیے. فلانی جگہ پر تبلیغی دستے تھے اور کچھ دستے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے کہ فلانی جگہ کی طرف، فلانے قبیلے کی طرف جاؤ، ان کو دین کی دعوت دینی ہے یا ان سے جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے. پھر آگے معاملات تھے غزوہ تبوک وغیرہ کے. اس طرح کے بڑے بڑے غزوات جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لڑے. ایون غزوہ بدر جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح غزوہ بدر لڑا. وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی آس پاس کے لوگوں کو، یعنی آپ نے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ان لوگوں کے ساتھ، اور آس پاس یہ تھا کہ آس پاس امن ہو جائے، آگے کے پیچھے کے دائیں کے بائیں کے جو لوگ ہیں وہ ان میں امن ہو جائے. تو پھر یہ جو آگے احکامات ہیں، یہ احکامات کا تعلق جو تھا وہ ایک الگ معاملہ تھا. اور وہ جو احکامات تھے معاشرتی اصلاح اور معاشرتی جو بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنے والے احکامات تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو آیت اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذکر فرما رہے ہیں، اس کا تعلق 2-3 چیزوں کے ساتھ ہے. ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لرجل، کسی بندے کو یا کسی بندے کے لیے، من قلبین فی جوفہ،
اس کے سینے میں جوف کہتے ہیں اس جگہ کو، یعنی جس کو گھیرا جائے یا جس کو اندر لیا جائے، اس کو پیٹ کو بھی جوف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یعنی یہ ذکر کیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا کسی بندے کے سینے میں دو دل، یعنی کسی کو دو دلوں کا مالک نہیں بنایا۔ یہاں پہ اشارہ کس چیز کی طرف ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، یعنی کوئی بندہ ایک ساتھ مومن اور کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مومن ہے اور کافر ہے، یا یہ نہیں کہہ سکتا مومن ہے اور منافق ہے۔ دل کے اندر کچھ اور اس کے الفاظ کچھ اور بولتے ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کچھ لوگ ایسے بھی تھے وہ اس طرح کی بات کرتے تھے کہ جی میری زبان کچھ اور کہتی ہے اور میرا دل کچھ اور کہتا ہے، یا میرا دل جو ہے وہ کبھی یہ کہتا ہے اور کبھی یہ کہتا ہے، یعنی ایمان کے معاملات کے اندر اور دین کے معاملات کے اندر۔ تو اس کے اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے تھے کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، یا تو یہ ہوگا یا ایمان ہوگا یا جو ہے وہ کفر ہوگا، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ کسی بندے کے دل سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللائی، وہ جو تظاہرون منہن، تم لوگ ظہار کرتے ہو ان سے۔ ظہار کا مسئلہ کیا ہے؟ ظہار کا مسئلہ یہ ہے کہ عرب جو تھے، کوئی اگر ان کا آپس میں بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا یا بیوی کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی، کچھ بھی مسئلہ پیدا ہوتا، تو اس کو کہتے انت علیہ کا ظہر امی، تم مجھ پر میری ماں جیسی ہو۔ تو اس چیز کو، یہ چیز کہہ کر وہ اس عورت کو اپنے اوپر حرام کر لیتے، اور بہت سارے مسائل تھے، بہت ساری جو ہے نا اس کے ساتھ چیزیں تھیں، اس کو حرام کر لیتے اپنے اوپر، اور اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے شادی کے دائرے کے اندر رکھتے، اس کے پاس نہ جاتے، اس کو جو ہے کہ تم میری ماں جیسی ہو لیکن میری شادی کے اس سے باہر نہیں نکل سکتی، میری زواج کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس طرح کی کچھ خرابیاں اور کچھ چیزیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسلام کے اندر اس مسئلے کو، ظہار کا جو مسئلہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کے اندر بڑی اچھے انداز سے واضح کیا ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے الفاظ جو ہے ان پر اعتبار نہیں کیا جائے گا اس طرح کے مسائل اس طرح کے مسائل میں، یعنی کسی کے کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی۔ اب یہی ہے، یہ بات جو ہے نا اب ذہن میں رکھیں۔ آگے وہ بات حضرت زید والی بات آ رہی ہے جس میں یعنی کہ کوئی بندہ کسی کو ایسی بیٹا نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سٹیپ وائز اللہ تعالیٰ آگے لے کے جا رہے تھے۔ تو پہلا مسئلہ جو تھا کہ تم لوگ جو اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہو میری ماں ہے، اور اس کو حرام کر دیتے ہو اپنے اوپر اس سے لڑائی وڑائی ہو گئی، کچھ ہو گیا، اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا اور بعد میں خود شادیاں کرتے پھرتے ہو، تو یہ معاملہ ہے، وہ تمہاری ماں نہیں بنتی۔ ہاں اگر کسی نے کہا تو اس کا کفارہ ہے۔ سورۃ المجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے، پہلا حکم تو یہ ہے کہ اس کی بیوی، وہ اس کی بیوی ہی رہے گی، اس کی ماں نہیں بنتی، نہ ہی نکاح ٹوٹتا ہے، نکاح بالکل نہیں ٹوٹتا، وہ اس کی بیوی ہی رہے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کفارہ رکھا ہے کہ اس چیز پر کفارہ ہے، جو شخص یہ بات کہے گا وہ شخص وہ کفارہ ادا کرے گا۔ یہ پہلی چیز تھی۔ یعنی اس چیز کا بھی تعلق پھر وہ قلبین والی بات ہے کہ ایک بندہ ایک دفعہ کے اندر دو چیزیں نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک سینے میں دو دل نہیں رکھے، اسی طرح ایک عورت کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمہاری ماں بھی ہے اور وہ تمہاری بیوی بھی ہے، کیونکہ وہ اپنی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ اپنی جو ہے وہ نکاح سے یا شادی سے اس کو نکالتے نہیں تھے، زواج کے دائرے سے اس کو نکالتے نہیں تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو، کیوں تم میری ماں کی طرح ہو گئی ہو۔ تو اس عورت کے سینے میں دو دل نہیں ہے، یا تو تمہاری ماں کا دل ہوگا یا تمہاری بیوی کا دل ہوگا، دو دل اس عورت کے سینے میں نہیں ہے بالکل۔ تو اس چیز کا بھی اشارہ، جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے آیت شروع کی، اس کا اشارہ اس چیز کی بھی طرف تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ذہن سازی کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں کہ ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، دو دل نہیں ہے تو ایک عورت ماں یا بیوی ہوگی، یا ماں ہوگی یا بیوی ہوگی، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اسلام کیا حکم لایا؟ وہ عورت ماں نہیں بنے گی، اس کا کفارہ ہوگا۔
کیوں؟ اس کا کفارہ ایک طرح سے اس وجہ سے ہے تاکہ جو ہے کچھ ڈانٹ سی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اچھا یہ ایسا ہی معاملہ نہیں ہے بندہ کرتا پھرے. ہاں اگر وہ ماں نہیں بنے گی، وہ بیوی ہی رہے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ الفاظ ادا کرتے رہو، نہیں، ان الفاظ پر کفارہ ہے. اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے، اپنے ازدواجی معاملات کو دیکھنا ہے. اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ان اختلافات کو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اختلاف ہی نہیں کرنا، نہیں، اختلاف کے نتیجے میں جو بات آتی ہے اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنی زبان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، زبان کو حد سے جو ہے اس کا تجاوز نہیں کرنا. اگر ہو گیا تو پھر وہ کفارہ ہے، وہ عورت بیوی ہی رہے گی، اس کے سینے میں دو دل نہیں ہے، وہ بیوی کا ہی دل ہے اس کے سینے کے اندر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللائي تظاہرون منہن امہاتکم، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم تمہاری بیویاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری مائیں، اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنا دیا. یہ ایک حکم تھا جو عرب کے معاشرے کے اندر تھوڑا سا مشکل تھا لانا کہ اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو الفاظ تو بڑے خطرناک سے ہیں، تو یہ کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک وہ آپ کی بیوی رہے گی. الفاظ تو ادا کر دیے کہ تم میری ماں ہو، تو ابھی تک وہ بیوی رہے گی. تو یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو پچھلی آیات تھیں کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، وہی کی پیروی کرنی ہے. منافقین اور کفار جو کہیں گے ان کی بات نہیں سننی، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. ہاں جی، اب یہ نہیں، یہ کچھ معاملات ہیں، یہ کچھ احکامات ہیں، کچھ معاشرتی غلطیاں ہیں، برائیاں ہیں جن کی آپ نے اصلاح کرنی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی اصلاح کریں گے. اس سے پہلے کوئی بھی بندہ اس چیز پر بات کرتا، اس بندے کو چپ کرا دیا جاتا، اس بندے کو خاموش کرا دیا کہ نہیں، اس مسئلے پر تم بات نہیں کرو گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عرب کے معاشرے کے اندر یہ والی عادت اور یہ والے جو برائیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. اور وہ ویسے ایسے نہیں ختم ہوئی، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت باتیں سننا پڑیں منافقین سے اور کفار سے. خاص طور پہ منافق تو بہت تکلیف دہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ کر کرتے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال کی تقسیم کی، زکوٰۃ کا اموال غالباً کچھ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کی. تو ایک شخص اٹھا، وہ مدینہ کے لوگوں میں سے تھا، اس نے یہ کہا کہ ما اراد بها وجہ اللہ، کچھ اس طرح کر کے اس نے بات کہی کہ یا انصاف کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تقسیم کی ہے نا، اس تقسیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو تھا وہ بھی منافق تھا. یہ احکامات تھے جن سے نکھر کے جو پکے مسلمان ہیں وہ کون ہے ان کا پتہ چل رہا تھا، اور جو منافق ہے ان کا پتہ چل رہا تھا کہ منافق کون ہے اور پکے مسلمان کون ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا أَدْعِيَاءَكُمْ تمہارے کہے ہوئے یا تمہارے بلائے ہوئے، أَبْنَاءَكُمْ بیٹوں کو. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ، نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو بنایا کیا، أَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹے. اب یہ جو مسئلہ تھا نا، یہ مسئلہ وہ پچھلے ظہار والے مسئلے سے بھی پیچیدہ مسئلہ تھا، اس سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ بیٹوں کی تو اہمیت اس معاشرے کے اندر تمام چیزوں سے تھی، مال سے، متاع سے، ہر چیز سے زیادہ اہمیت جو تھی اس معاشرے کے اندر تو بیٹوں کی تھی. کسی بندے کے بیٹے نہیں ہوتے تھے تو وہ منہ بولے بیٹے بنا لیتے تھے اپنے، فلانے کا ماں باپ نہیں ہے، اچھا یہ میرا بیٹا ہے، اب میری کیا ہے، یہ میری عزت ہے، میرا فخر ہے، میری قوت ہے، میری طاقت ہے. تو یہ چیز وہ بڑا فخر سمجھا جاتا تھا کہ جی یہ بیٹے ہیں، سارے میرے بیٹے ہیں. تو یہ معاملہ وہ ظہار والے، عورت کی تو کوئی عزت ہی نہیں تھی نا، عورت کا بالکل کوئی عزت نہیں تھی. اس لیے اس مسئلے کی اتنی شاید ان کے ذہن میں اتنی اہمیت اور وہ اتنا وہ ان کو نہیں ہوا، لیکن جتنا اس مسئلے کے بارے میں ہوا. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے
منہ بولے لڑکوں کو ہم نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی تم لوگ بیٹا بناؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا یہاں پر؟ اب جو لوگ ہوتے ہیں نا کچھ لبرل قسم کے اور لادین قسم کے لوگ، وہ یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ جی اچھا آپ یہ تو کیا نام ہے آرفنیج بھرے ہوئے ہیں، اور وہ آرفنیج میں جا کے جو ہے وہ بچوں کو اپنے نام لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنا نام دیتے ہیں. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے. تو پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان کے بارے میں یہ پھر آتا ہے کہ واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ یہ زید بن محمد نہیں ہے، یہ زید بن حارثہ ہے، ان کے والد کے نام سے ہی ان کو پکارا جائے. تو یہ بات بہت بہت مشکل تھی ان کے لیے قبول کرنے کے لیے. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی تنقید ہوئی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس طرح کی بات کر رہے ہیں. کوئی بندہ ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس نے بیٹے بنانے ہیں. جو بیٹیاں ہیں ان کو تو ویسے ہی نعوذ باللہ نحوست سمجھا جاتا تھا. کیا بیٹی پیدا ہوگی، دفن کر دو اس کو، مار دو اس کو. تو بیٹیوں کو تو ویسے ہی نحوست سمجھا جاتا تھا نعوذ باللہ. تو وہ عزت اور احترام تو اسلام نے آ کے دیا. اور یہ بھی جو مسئلہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تمہاری بیویاں مائیں نہیں بن جاتی، یہ عورت کو عزت دی گئی ہے کہ تم اپنے مرد کے اوپر آ کے کہہ سکتی ہو کہ نہیں، تمہارے الفاظ تم نے ادا کیے ہیں، میں ابھی بھی تمہاری بیوی ہوں، میں ماں نہیں بنی، اور جاؤ تم کفارہ ادا کرو. یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی. یہاں پر یہ حق دیا اللہ تعالیٰ نے عورت کو، یعنی جو حقوق عورتوں کے حقوق ہیں ان حقوق میں سے یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ایسے ہی بلا وجہ چھوڑ نہیں سکتے. یا تو پوری طلاق ہوگی جس سے وہ تمہارے نکاح سے باہر نکلے گی. زہار کی جو مینٹیلٹی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نکاح سے وہ بیوی نہیں رہی، وہ ماں بن گئی لیکن نکاح کے دائرے میں رکھتے تھے، وہ کہیں جا نہیں سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر عورتوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ وہ تمہاری بیویاں رہیں گی، غلطی تم نے کی، جا کے کفارہ ادا کرو اس کا. اور آگے یہاں پر جو بیٹے ہیں ان کے متعلق تذکرہ کیا کہ نہیں، وہ تم لوگوں کے بیٹے نہیں بنتے جن کو تم لوگ نام لے کر کہہ دیتے ہو کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے. اسلام کے اندر کیا حکم ہے؟ اسلام میں حکم جو ہے وہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. بیٹے نہیں بنا سکتے، لیکن یتیم کی فضیلت یہ ہے کہ من کفل یتیمن کان کہاتین فی الجنہ، اس طرح کر کے معی فی الجنہ، اس طرح کر کے کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں کہ جس نے یتیم کی کفالت کی اس دنیا کے اندر، وہ جنت میں میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا، یعنی میرے اس طرح قریب ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر بھی ہوں گے. جنت کے اندر جنت کے 100 درجات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ سب سے اعلیٰ درجہ، اعلی العلیین کا درجہ ہے، اس کا مطلب جو کفالت یتیم کی کرتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درجے پر بھی ہوگا. تو ایک حکم جب اسلام نے، شریعت نے اس کو ختم کیا تو اس کا بہتر بدیل اسلام نے عطا کیا، اس کا بہتر بدل اسلام نے عطا کیا. بیٹا نہیں ہے، بیٹا چاہتے ہیں تو کسی یتیم کی سرپرستی کریں. اور یہ علماء نے یہ بات کی ہے، یتیم کی سرپرستی کرنا انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے. انسان اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ سنے، یہ محسوس کرے کہ میرا دل سخت ہے، وہ یتیموں کی کفالت کرنا شروع کر دے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح دل نرم کرتے ہیں، دل نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ کس طرح لے کے جاتے ہیں. تو نبی یہ بیٹوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے کہ وہ آپ لوگوں کے بیٹے نہیں بن سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا حکم، اس کے بدلے کیا حکم دیا؟ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یتیم کی کفالت کریں، ان پر خرچہ کریں. ہاں ان کو بیٹا نہیں بنا سکتے تو بیٹے کی طرح ان کو گھر دیں، ان کی شادیاں کروائیں، ان کی شادی سے پہلے تعلیم ان کی مکمل کروائیں، پھر ان کی شادیاں کروائیں، ان کی زندگی جس طرح بیٹے کی کفالت کی جاتی ہے اس طرح یتیم کی کفالت کی جائے. لیکن ان کو اپنے بیٹے نہیں بنایا جا سکتا. اور یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے پھر
اس وجہ سے اس چیز سے ایک خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ بیٹے بنانے والی جو سوچ ہے نا، جب تک کسی کو بیٹا نہیں بنایا نا اس پہ پھر خرچ بھی نہیں کرتے. کون ہے میرا تو کوئی نہیں ہے یہ. لیکن جو اسلام نے سوچ دی نا، بیٹا ہے یا نہیں ہے اس پر خرچ کرنا ہے. اور اس کی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ کہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ہوں گے. جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کر کے بتایا کہ اس طرح میرے قریب ہوگے. ایک حکم ختم کیا، اس کے بدلے اس سے افضل حکم لائے، اور اس کا بہت بڑا جو ہے اجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ذالکم، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم، یہ جو پیچھے گزری ہوئی باتیں ہیں، اپنے کسی لڑکے کو بیٹا بنا لینا یا کسی بیوی کو ماں کے درجے پر لا کر کہنا کہ تم میری ماں ہو، انت علی کظہر امی، یہ کیا ہے؟ ذالکم قولکم، تمہاری باتیں ہیں، بافواہکم، تمہارے منہوں کی، یعنی تمہارے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، بس اس سے زیادہ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ذالکم قولکم بافواہکم واللہ، اور اللہ تعالیٰ یقول الحق، حق کہتا ہے، وہوا، اور وہ یہدی، ہدایت دیتا ہے، سبیل، راستے کی طرف، یعنی سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. سیدھا راستہ کیا ہے؟ بیٹے نہیں بنا سکتے ان کو، ہاں ان کی کفالت کر سکتے ہیں، ان کی کفالت کریں، وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں. انت علی کظہر امی، جو ماں کا اظہار کا معاملہ ہے وہ ماں نہیں بنتی، آپ کی بیوی ہی رہے گی، اس کو اپنی بیوی ہی رکھیں، لیکن اس کا کفارہ ادا کریں. اس میں کیا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر یہ برائی ختم ہوئی، عرب معاشرے کے اندر یہ برائی ختم ہوئی. رکھنا ہے تو عزت سے رکھیں، نہیں رکھنا تو اس طرح بے عزت نہ کریں، رکھ کر جی تم کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتی. نہیں رکھنا تو طلاق کا حکم ہے، طلاق دے دیں. اس میں کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق تلف نہیں ہوں گے، بے عزت نہیں کیا جائے گا، عورت کی عزت کو برقرار اللہ تعالیٰ نے رکھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے احکامات میں نے بتائے یہ ہے حق بات، یہ ہے حق بات. اب معاشرے کی اصلاح ان احکامات کے مطابق کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، آگے کافی سارے اور احکامات ہیں، کافی ساری اور چیزیں ہیں. وہی بات ہے، ان کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ہے. اور کافی ساری خاص طور پہ یہ جو بیٹے بنانے والا مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کو یہ بتایا جائے تو وہ حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تو ایک نیکی کا عمل لگتا ہے، تو یہ کیوں، یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس کو شریعت نے اس کو ختم کیا، اس کو یہ بلکہ یہ عادت تھی تو اس عادت کو زبردستی ختم کرایا گیا، تو یہ کیسا دین ہے؟ تو وہی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جس کے اندر ہمت ہے وہ بنا بیٹا بنائے یتیموں کی کفالت کرے. یہ زیادہ بڑی ہمت والی بات ہے، کیونکہ جب وہ ایک بیٹا بنا کر اور ایک تعلق بنا کر، وہ تو پھر ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ اس پر عمل کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے، دلی تعلق اور پیار محبت بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ جی اچھا وہ بیٹا ہے، بیٹے کی طرح سمجھنے لگتے ہیں. لیکن جب یتیم ہے تو اس پر اس کی کفالت کریں، اس کو بیٹے کی طرح نہیں، ہاں پیار محبت کرنا ہے اس کے ساتھ، پیار محبت، اس کو بیٹے کی طرح رکھیں، لیکن بیٹا بنانا نہیں ہے. وہ آپ کا ابن نہیں بنے گا، وہ ابن اس کے والد کا ہی ہوگا جو بھی ہوگا. یہاں پر ایک اور بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی عادات تھیں. اب وہ ان عادات کو اور اس طرح کی معاشرتی جو بد اخلاقیاں ہیں اور برائیاں ہیں، ان کو اسلام نے ختم کیا. جو دیکھیں یہاں پر یہ جو مسئلہ ہے بیٹوں کا، اس پر تو بڑا وہ پریشان ہوئے کہ جی یہ کس طرح اور کیوں اور کیسے کر دیا ہے. لیکن خود جو تھے ماؤں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے تھے، اپنے باپ کی دوسری یا تیسری بیوی سے پہلی بیوی کے بیٹے نکاح کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی نے کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، سب سے بڑے بھائی تھے، اور دوسرے بھائی ان کی دوسری ماں سے تھے زید بن خطاب. زید بن خطاب جو تھے ان کی ماں سے حضرت عمر کے بھائی نے، جو حضرت عمر کی ماں سے تھے، عمر کے بڑے بھائی نے شادی کی زید بن خطاب کی والدہ سے. اب یہاں پر دیکھیں کیا جو رشتے ہیں اس کے اندر کیا خلط ملط ہو گیا ہے کہ زید بن خطاب کے جو ماں ہے وہ اب ان کے والد کی بھی ماں بیوی تھیں، اور اب ان کے بھائی کی بھی بیوی ہیں. ان کے بھائی جو تھے وہ اب والد بھی بن گئے اور بھائی بھی ہیں. تو اس طرح کی عادات ایک طرف،
اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اخف معاملات تھے وہ بتا رہے تھے تو وہ اتنے ان کو بڑے بڑے لگ رہے تھے کہ یہ کیسے اور یہ کیوں اور یہ کس طرح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی زید بن خطاب سے بہت محبت تھی. بڑے تھے اور رنگ میں کالے تھے لیکن بہت محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی سے. ہر جگہ کہتے کہ میں جب فوت ہو گئے تو کہتے کہ مجھے زید کی خوشبو آتی ہے, ہر جگہ سے مجھے زید کی خوشبو آتی ہے. جنگ یمامہ میں اچھا مزے کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت زید نے اسلام قبول کیا تھا. یہ اقدم ہے, حضرت عمر سے بھی زیادہ پرانے اسلام لانے والے ہیں اور بعد میں تمام جنگوں میں حصہ لیا. جنگ یمامہ میں فوت ہو گئے تو اپنے بیٹے سے عبداللہ سے کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ وہ فوت ہو گیا اور تم آ کے یہاں پر میرے پاس کھڑے ہو, تم نے کیوں نہیں اپنی جان کیوں نہیں دی اس کے لیے, تم کیوں نہیں مرے, اس سے پہلے تمہیں مر جانا چاہیے تھا. بڑی محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس طرح کی عادات تھیں اور بڑی عجیب و غریب قسم کی کچھ چیزیں تھیں. ایک طرف ایک بڑی سخت برائی کسی کی چیز تھی, اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا, اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احکامات لائے ان کو سمجھتے کہ بھئی یہ کیسے کریں گے, ہم بیٹا کیسے نہیں بنا سکتے, اس کو ہم کیسے نہیں کر سکتے. تو زید جو تھے وہ زید بن محمد نہیں تھے, وہ پھر بعد میں ان کو زید بن حارثہ ہی سے جانا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا, انت المقدم وانت المؤخر, لا الہ الا انت. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان, اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم, اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم, اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم, اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى